سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے ٹارگٹ سبسڈیز 699 ارب روپے رکھی گئی ہیں اور گرانٹ کی صورت میں 1242 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوجوانوں میں کاروبار کی فروغ کے لیے 5 لاکھ تک بلا سود قرضے، ملک بھر میں طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ، 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ تک ٹیکس ختم، بچت اسکیموں کے منافع پر ٹیکس آدھا کر دیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں 699 ارب کی ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی، 40,000 سے کم آمدنی والوں کو 2,000 ماہانہ ملیں گے۔ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ تک بلا سود قرض دینے کا فیصلہ، ملک بھر کے طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپس آسان قسطوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ 9,502 ارب کے بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ٹارگٹ 7,000 ارب روپے مقرر، قرض اور سود کی ادائیگی کے لیے 3,950 ارب روپے مختص، ملکی دفاع پر 1,523 ارب روپے خرچ ہوں گے، ترقیاتی اخراجات کے لیے 800 ارب روپے اور پینشن کے لیے 530 ارب روپے مختص۔ معاشی ترقی کا ایک سے زائد اموویبل پراپرٹی پاکستان میں واقع ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پراپرٹی ہو پاکستان، اور جس کی مالیت 2.5 کروڑ روپے یا 25 ملین سے زیادہ ہو، اس پر فیئر مارکیٹ ویلیو کے 5% کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصور کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% ٹیکس کی شرح مؤثر ہوگی۔ تاہم ہر کسی کا 1 عدد ذاتی رہائشی گھر اس ٹیکس سے مستثنی ہوگا۔ اموویبل پراپرٹی کی لین دین پر ٹیکس۔ وفاقی بجٹ میں چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکسڈ ٹیکس نظام متعارف، ٹیکس کی شرح 3,000 سے 4,000 روپے ہوگی، وصولی بجلی کے بلز کے ساتھ کی جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا اعلان، کرائے سے ہونے والی آمدنی اور جائیداد کی لین دین پر ٹیکس میں اضافہ۔ دولت مندوں کو ٹیکس لگے ہیں، کریڈٹ کارڈ جو استعمال کرنے والے لوگ جو بڑی اماؤنٹ استعمال کرتے ہیں ان پر ٹیکس لگے ہیں۔ اصل چیز ہے 1 لاکھ جس کی آمدن ہے اس کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے، تو غریب آدمی تو 1 لاکھ سے نیچے ہے نا، اوپر جس کے اوپر ٹیکس لگے گا اچھی بات ہے۔ آمدن زیادہ تو ٹیکس بھی زیادہ دیں، حکومت نے سالانہ 30 کروڑ یا زیادہ آمدنی پر 2% ٹیکس لگا دیا، 2.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی پر 5% کرایہ آمدن تصور ہوگا، 1600 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس میں اضافہ، الیکٹرک انجن کی صورت میں 2% ایڈوانس ٹیکس بھی لاگو ہوگا۔ دیکھیے یہ جو سوشل پروٹیکشن کے پروگرام ہیں یہ یقیناً عوام کی مدد کرتے ہیں جب آمدنی کے اعتبار سے اور مہنگائی کے اعتبار سے لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے، اور اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ابھی اضافہ اس بجٹ میں ہوا ہے وہ خوش آئند ہے۔ تقریباً 250 بلین 250 ارب کا جو ہے وہ بجٹ رکھا تھا پچھلی بجٹ میں، لیکن اب وہ 364 بلین پہ چلا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 364 ارب روپے مختص، شاہراہوں اور بندرگاہوں کے لیے 202 ارب روپے رکھے گئے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 65 ارب اور اعلیٰ تعلیم کے منصوبوں کے لیے 51 ارب روپے کی رقم مختص، آئی ٹی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے 17 ارب تجویز، کراچی میں آبی منصوبے K4 کے لیے 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی کے لیے 12 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ جلدی کریں، فائلر بن جائیں ورنہ ٹیکس زیادہ بھرنا پڑے گا، کریڈٹ کارڈ سے باہر رقم بھیجنے پر 2% ٹیکس دینا ہوگا، 1600 سی سی گاڑی پر ٹیکس کی شرح 200% کرنے کی تجویز۔ بجٹ فلم انڈسٹری کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا، حکومت نے فلم اور ڈراموں کی آلات کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی 5 سال کے لیے ختم کر دی، نئی فلمز اور ڈراموں کے لیے آلات منگوانے پر انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم، نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ، پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلٹی اور نیشنل فلم اسٹوڈیو کا قیام ہوگا، اس مقصد کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کر دی گئی۔